ایک شان رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نو نازل کیوں فرمایا؟ آئیے پہلی اس کی وجہ پہلی روایت کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ساڈے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے غلاماں کے سامنے آپ نے نا پہلے نبیوں کا تذکرہ کر دیتا. آپ نے فرمایا میرے غلاموں اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور آپ نے فرمایا حضرت حزقیل علیہ السلام. آپ نے فرمایا اے اللہ دے اے ہو جائے اور ایک بنی اسرائیل دے کامل ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا سرکار نے تذکرہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا میرے غلاموں وہ اے ہو جائے خوش نصیب بندے سن جنہاں نے 80 سال اللہ دی اس شان دے نال عبادت کیتی ہے کہ رات نو ساری رات نوافل ادا کرتے سن، دن نو روزہ بھی رکھتے سن، جہاد بھی کرتے سن اور پورے 80 سال کے عرصے دے وچ انہاں نے ایک لمحہ بھی رب دی نافرمانی نہیں کی. سمجھ آئی تے نا؟ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت حزقیل، حضرت یوشع بن نون اور حضرت شمعون آپ نے فرمایا کہ انہاں نے 80 سال اس طرح رب دی عبادت کی تھی کہ رات نو نوافل اور دن نو روزہ بھی تے جہاد بھی 80 سال دے عرصے دے وچ ایک اکھ جھپکن دے برابر بھی ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کی تھی. ایک بیان فرمایا ساڈے نبی محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے. جدو بیان کیتا نا تو ہن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں نوں آیا رشک. یہ مسلمان دی شان ہے نیکیاں دے بارے رشک کرنا. صحابہ کرام نوں آیا رشک، عرض کیتی حضور پھر انہوں نے 80 سال اس طرح رب کی عبادت کی تھی کہ ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کی تھی. وہ بندے تو بڑے خوش نصیب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے خوش قسمت نے. اسی پھر انہوں کی طرح عبادت نہیں کر سکنے ہاں، انہوں کی طرح اسی عبادت نہیں کر سکتے. انہوں نے 80 سال اس شان دے نال عبادت کی ہے. ادھر حضور علیہ السلام دے غلام مغموم ہوئے، پریشان ہوئے کہ اسی انہوں کی طرح کس طرح عبادت کر سکنے ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا جبریل عرض کیتا باری تعالیٰ کی حکم ہے؟ فرمایا جا میرے محبوب علیہ السلام کو پیغام سنا دے. جبریل امین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیتا اے کریم آقا اپنی امت میں فرما دیو، اپنے غلاموں میں فرما دیو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہاں دی 80 سالہ عبادت دیکھ کے پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سبحان اللہ بلند آواز دینا.
سال. اللہ نے فرمایا محبوب گل 80 سال کی نہیں ہے میرے حبیب، ہم گل آ گئی ہے تیری امت دی. فرمایا تیرا امتی میرا بندہ قرآن دے نزول والی رات لیلۃ القدر دے وچ جدوں عبادت کرے گا انہاں نوں 80 سال دی عبادت دا ثواب سی. تیری امت نے میں 83 سال تے 4 مہینہ تو بھی زیادہ ثواب عطا کراں گا. ارے جڑا رب زیادہ عطا فرماتا ہے او اللہ اپنی شان دے مطابق عطا فرماتا ہے. مطلب یہ ہے نبی دے غلاموں اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب تیرا امتی جدوں لیلۃ القدر دے وچ عبادت کرے گا میں اس نوں اپنی شان دے مطابق بغیر حساب و کتاب دے اجر عطا کراں گا. میرے حبیب اے لیلۃ القدر والی جڑی عزت تے عظمت تے فضیلت اے عظمت والی رات جڑی میں عطا فرمائی ہے اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو اعلان کر دیو کہ اے لیلۃ القدر والی عظمت تے فضیلت تے نعمت کسے اور امت کو میں نہیں عطا فرمائی. کسے اور امت کو کتاباں پہلیاں قوماں نوں ملیاں لیکن رب دے محبوب نے فرمایا لیلۃ القدر والی نعمت میں کسے اور نوں نہیں عطا کی. میرے نبی دے غلاموں قرآن عظمت تے قدر والی کتاب اللہ نے اپنے قدر والے تے عزت تے عظمت والے نبی تے عطا فرمائی اور ایک قدر و منزلت والی کتاب اللہ نے اپنے محبوب دے غلاماں نوں عطا فرمائی. ایک قدر و منزلت والی رات تے عظمت تے فضیلت والی رات اے لیلۃ القدر کی صورت وچ من المالی نعمت بھی اللہ نے کسے اور کو نہیں عطا کیتی. اللہ نے نبی دے صدقے نبی دے غلاماں نوں عطا فرمائی ہے. پھر آ چلیے بریلی دے بابے احمد رضا دی جناب والا در اقدس دے آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اعلیٰ حضرت نے کمال کیتا اے لیلۃ القدر والی نعمت اللہ نے عطا فرمائی سانو اور ہر نعمت اللہ نے نبی دے ذریعے دے نال عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی جس نو رب نے نبی دے صدقے ایک بدن عطا کیتا اے رب نے نبی دے صدقے زبان بھی عطا فرمائی. اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ایک پیارے تے سونے ہاتھ عطا کیتے نے اپنے انہاں ہاتھاں نوں لہرا کے اس نعمت دا اس طرح دے نال اظہار کرو بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ایک پہلی حکمت مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے. آئیے میں دوسری عرض کراں. اس کو لکھا امام مالک نے اپنے موطا دے اندر. موطا امام مالک دے اندر حضرت امام مالک نے بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں جدوں ساڈے نبی نے پہلیاں قوماں دیاں طویل عمراں ملاحظہ فرمائیاں. ساڈے نبی نے پہلے نبیاں دیاں امتاں دیاں جدوں